وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سامعین محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت سرزمین پر روزی کا بندوبست فرمایا ہے جہاں دنیا کمانے کے لیے آئے تھے تو جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی رب بندوبست فرما رہے ہیں۔ تو یہ دین کی باتیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، واعظ و نصیحت سے اہل ایمان فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے دل کا جو زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ رضی اللہ عنہ دن دیہڑے گھر سے نکل پڑتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نافق حنظلہ میں نفاق سرایت کر گیا ہے، منافق ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ فرمانے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین سنتے ہیں تو ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے، نیکی کی طرف رغبت، جنت کی چاہت اور گناہ اور جہنم سے نفرت۔ جب بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کام کاج کاروبار وغیرہ میں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو دو حالتیں، یہ نفاق ہے، منافقت ہے، جس پر وہ پریشان حال نکلتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے اپنا ماجرا سناتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں، حنظلہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح؟ جب اس نے اپنا ماجرا سنایا، کیفیت دل کی سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا بھی محاسبہ کرنے لگے، فرمانے لگے کہ تو پھر تو میں بھی منافق ہو گیا، یہ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ اب دونوں چل پڑتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کے ڈاکٹر ہیں، ان سے علاج معالجے کے لیے، تشفی تسلی کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران رہ جاتے ہیں، یہ غیر متوقع وقت پر ان کا آنا۔ جب دریا فرمایا تو فرمانے لگے کہ نافق حنظلہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نافق ابو بکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے دریا فرماتے ہیں کیا بات ہے، دل کی کیفیت تو بیان کر لو، کیا خدشہ اور خطرہ لاحق ہو گیا ہے؟ جس پر دونوں اپنی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ کے میرے پیر و مرشد رہبر رہنما علیہ الصلاۃ والسلام ان کی رہنمائی فرماتے ہوئے، ان کو تسلی حوصلہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بتاؤ، جب پھر کبھی دوبارہ دین کی مجلس میں، میرے محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو وہی دین کی کیفیت، ایمان کی جو چنگاری بڑھتی ہے کہ نہیں؟ نیکی کی طرف شوق، جنت کی طرف رغبت اور گناہ سے، جہنم سے، نافرمانی سے نفرت۔ ہاں جی، واقعی اللہ کے رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک ہی کیفیت ہر وقت رہے، جو مجلس کے درمیان واعظ و نصیحت سنتے ہوئے جو کیفیت ہر وقت رہے، تو لصافحتکم الملائکۃ فی الطرقات، تو اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے تم سے گلی کوچوں میں، سڑکوں پر مصافحہ کرنے لگیں گے۔ لیکن ولیکن ساعہ و ساعہ، یہی ایمان کی حرارت ہے۔ تو دین کی باتیں ان سے تر و تازگی پیدا ہو۔ میں تو چند ایک منٹ کے لیے اصل ہمارے خطیب ہیں، مقرر ہیں جناب فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر عبد العلیم حفظہ اللہ تعالی، آپ انڈیا سے عمرے پر تشریف لائے ہیں
اور یہ معروف شخصیت ہے، داعی ہیں، مبلغ ہیں، عالم فاضل ہیں، تو ان کا ملک گیر پورے مملکے میں ان کے پروگرام وغیرہ ہیں، تبوک، ریاض، دمام، جبیل، جدہ، ابھی مکہ، مدینہ، سبھی۔ تو آج ان کا موضوع ہوگا ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، وعلی جمیع ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے، اور ایک مسلمان اس کا جو انداز، طور طریقہ کس طرح ہونی چاہیے، اس موضوع پر وہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ ائمہ اربعہ، ان کے بارے میں لوگ افراط تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی ضرورت نہیں، غلط ہے، غلط ہے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر یہ کہتے ہیں۔ ان کی بہت خدمات ہیں، اللہ ان خدمات پر جزائے خیر عطا فرمائے ان کو۔ اور کچھ لوگ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر زبان کال سے نہیں تو زبان حال سے لازمی طور پر۔ کس طرح؟ جب قرآن اور سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے، کسی غلطی پر تنبیہ کیا جاتا ہے، تو جٹ سے کہہ دیتے ہیں جی یہ آپ کا مسلک اور مذہب ہے، ہمارا مذہب اور مسلک، ہم فلان مذہب اور مسلک کے ماننے والے ہیں، فلان فقہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام صاحب یہ فرماتے ہیں۔ یہی حال ہے نا؟ اور اس پر بڑی ڈٹائی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، خواہ جتنے نصوص آیات اس کے مخالف ہوں تو بھی، کہ جی ہم اپنے امام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اعتدال ہونی چاہیے۔ جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ کو کوئی حکم نہ ملے، مسئلہ دریافت نہ ہو، تو پھر ائمہ کرام کی طرف۔ کسی سے آپ کو کوئی دلیل، مسئلہ مل گیا، کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جی اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، اور صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے، اب آپ کو بدلنا چاہیے کہ نہیں؟ بدلنا چاہیے۔ اور یہی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کسی بھی مسئلے میں صحیح حدیث، ثابت حدیث مل جائے، وہی میرا مذہب اور مسلک ہے۔ یہ ان دونوں اماموں کا اعلان ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے شاگرد کو ہر فتویٰ، ہر مسئلہ لکھنے سے منع فرماتے تھے۔ لا تکتب عنی کل شیء، ہر مسئلہ، ہر بات مت لکھا کرو۔ کس لیے؟ کہ آج ہم کسی ترجیح کی وجہ سے کچھ مسئلہ کر دیتے ہیں، کل پرسوں چند دنوں کے بعد اس کے علاوہ جس طرح ہمارے لیے واضح ہو جائیں قرآن اور سنت سے دلیل کی روشنی میں، تو ہم اپنے رائے کو، فتوے کو، اجتہاد کو، قیاس کو بدل دیتے ہیں۔ رائے بدل دیا، لیکن جو لکھا گیا وہ تو پکا ہو گیا۔ اس لیے ہر مسئلے کو لکھنے سے منع فرمایا۔
شیخ کیفور نے دیکھیں. تو اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی، نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اوزاعی کی. یہ اس وقت کے چیدہ چیدہ عالم تھے مختلف شہروں میں. فرمایا نہ میری تقلید لازمی ہے نہ کسی اور کی. اب تقلید نہ کریں تو کیا کریں؟ وَلَكِنْ خُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، وہیں سے مسئلہ لے لو، رہنمائی حاصل کرو جہاں سے انہوں نے استنباط کیا ہے، انہوں نے دلیل پکڑی ہے. اور امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کل یؤخذ ویترک الا صاحب هذا القبر، ہر کسی کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے اور اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے، صرف اس قبر والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے اس قبر والے کے علاوہ ہر کسی کی بات اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اگر قرآن اور سنت سے ٹکرائے تو اس کا ماننا کوئی ضروری نہیں بلکہ اس کو چھوڑنا لازمی اور ضروری ہے. چونکہ کائنات میں گارنٹی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کا فرمان ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. کس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جناب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، آپ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جائے. گویا کہ آپ کا دین میں ہر فرمان وحی ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی کبھار ان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے، مشورہ ہے، کیا ہمیں اس میں مشورہ دینے کی گنجائش ہے یا آپ کا جو فیصلہ ہے دو ٹوک ہے، اٹل ہے؟ جیسے جنگ خندق کے موقع پر خندق کی کھدوائی کے لیے صحابی نے کہا اللہ کے رسول جو آپ کی طرف سے اقدام اٹھایا جا رہا ہے یہ حتمی ہے، کیا اس میں ہم رائے وغیرہ مشورہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس میں گنجائش ہے، رائے دیں، مشورہ دیں. تو صحابی نے کہا کہ ہم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور بے سر و سامان بھی ہیں، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مناسب ہوگا کہ گڑھا کھودا جائے خندق اور وہ اتنا گہرا ہو کہ اس میں نیچے اتر کر اوپر چڑھ نہ سکے اور اتنا چوڑا کھلا ہو کوئی چھلانگ لگا کر پار نہ کر سکیں. اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی میں اس کے درمیان حصہ مقرر کیا، یہاں سے یہاں تک فلان، یہاں سے یہاں تک فلان، یہاں سے یہاں تک فلان، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی حصہ لیا. ایک صحابی کے حصے میں جو حصہ آیا اس میں اتنا بڑا پتھر آیا، اس کو توڑنے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان نہیں کہ اس کو توڑ کر پھینک دیں، اور بڑا اتنا ہے کہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. بے بس ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ تشریف لے گئے، آپ نے پہلا مارا، چنگاری اڑی فرمایا اور پیشن گوئی بھی فرما دی، ساتھ ساتھ خوشخبری بھی، دوسرا تیسرا اس کو چکنا چور کر دیا. اور جنگ کے حالت میں ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کمر سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک جاننثار پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول بھوک ستا رہی ہے،
کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین شافع محشر ساقی کوثر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 پتھر ہیں، لیکن گلہ شکوہ نہیں، بے صبری نہیں، خوش ہے، اللہ کے فیصلے پہ تقدیر پہ راضی ہیں۔ اسی طرح بدر کے موقع پر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے حکم سے ہے یا آپ اپنے مرضی سے ہے کہ مشورہ دے سکتے ہیں، کہ مشورہ دے سکتے ہیں، یہ کوئی حد بھی نہیں ہے۔ تو صحابی نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، چلیں اس کنویں پر ہم قبضہ جما لیتے ہیں تاکہ خود بھی پئیں گے اور جانوروں کو بھی پلائیں گے، لیکن دشمنوں کو پانی سے روکیں گے تاکہ وہ بے بس ہو جائیں، نڈال ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشورے کو قبول فرماتے ہوئے وہاں منتقل ہو گئے۔ اسی طرح پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام کہ آیا یہ دین کا مسئلہ ہے یا دنیاوی مسئلہ ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدینے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہر سال شاخ تراشی کرتے ہیں کھجور کے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کی شاخ تراشی کریں گے تو کم سے کم پھل دے گا، ان کے کو چھوڑ دیا جائے تو برگ بار زیادہ ہوگا، اتنا ہی پھل زیادہ دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوچا کہ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو۔ اس سال اس کی پیون کاری شاخ تراشی نہیں کیا، کھجوروں کو ویسے ہی چھوڑ دیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی پھل ہی نہیں لگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملے میں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو جب بھی کوئی کام کریں تو دیکھنا ہوگا یہ دینی معاملہ ہے یا دنیاوی معاملہ۔ دین کے معاملے میں آپ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن دنیاوی معاملے میں بتقاضا بشریت ممکن ہے لیکن دین میں محفوظ ہیں۔ نہیں اٹھا رہے گیٹ پہ کھڑے ہوئے اس کو اور بنا جس کا نمبر ہے یہ ساکھاؤں ہے۔ ان کو پتہ ہے، دوسرا کسی اور کو پتہ کر لیں۔ تو دین صرف اور صرف رب کی طرف سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں کمی بیشی، حلال حرام، جائز ناجائز کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، لیکن آج جو معاشرے میں مشہور معروف ہے کہ جی میرا دل نہیں کرتا، سمجھ نہیں آتی، جی ہمارے امام صاحب، ہمارے مولوی صاحب، ماں باپ، دادا نانا اس طرح کرتے آئے ہیں تو اس کو کیسے چھوڑیں؟ یہی ہماری گمراہی کا، بربادی کا، تباہی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر نبی رسول نے قوم کو دین کی دعوت دی ہے، اللہ اور اس وقت کے پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا ہے، کسی نے اپنے باپ دادے کی طرف نہیں بلایا ہے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے فرماتے ہیں یا ابتی انی جاءنی من العلم ما لم یأتک، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک
فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس علم آیا ہے وحی کے ذریعے، آپ اس سے محروم ہیں، لہذا آپ میری اتباع کریں، کہا مانیں تاکہ آپ کو صحیح سیدھے راستے کی رہنمائی کروں۔ اور جب بھی کسی کو ان کی غلطی پر تنبیہ کیا جاتا ہے، ہاں جی کس بنیاد پر، کس دلیل پر یہ کام کر رہے ہیں، تو مشرکین، کفار، جو باطل پرست لوگ، ان کی کیا دلیل ہوا کرتی تھی؟ کوئی دلیل نہیں، یہی کرتے تھے انا وجدنا آباءنا، کہ جی ہمارے باپ دادے اس طرح کرتے آئے ہیں، ہم وہ اسی طرح کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ اسی پر چلتے رہیں۔ جب آپ کے پاس علم آ جائے، روشنی آ جائے، پھر بھی آنکھ بند کر لیں، پھر کان کو بند کر لیں، پھر جی دلوں پر مہر لگی ہے، کان، آنکھ وغیرہ پر پردہ ہے، سننے کے لیے، بدلنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی دعا کریں، وہی جستجو ہم میں پیدا ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، جستجو تھی ان میں۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور آپ اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، چونکہ علم یہ زیور ہے، یہ دولت ہے، یہ حاصل کرنے سے حاصل ہوگی۔ آپ مکمل پورا وقت دیں گے تو تھوڑا بہت علم حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ محنت نہ کریں تو پھر مفت میں یہ ناممکن ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ممکن ہو وہ حربہ استعمال کریں، اسباب وسائل کو بروئے کار لائیں، دین سیکھیں، اور جو قرآن اور سنت کی دلیل کی روشنی میں حق معلوم ہو اس پر عمل پیرا ہو جائیں، بغیر کسی کے خوف کہ یہ ملامت کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اسی وجہ سے ابو طالب اپنے باطل نظریے پر مرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے یا عم قل لا الہ الا اللہ، یہاں تک فرمایا کہ کان میں ایک بار کہہ دو تاکہ مجھے حجت بنا سکوں، آپ کے لیے سفارش شفاعت کر سکوں۔ تو ادھر بڑے جو لیڈر بیٹھے تھے، ہاں اترغب عن ملت ابراہیم، اترغب عن ملت عبد المطلب، ہاں باپ دادا کے دین سے بے رغبتی اظہار کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے۔ آخر میں اس نے یہی جواب دیا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہیلو۔ آخر میں انہوں نے کہہ دیا اخترت النار علی النار، مجھے جہنم کی مار منظور ہے، قابل قبول ہے، لیکن میں داخل ہو جاؤ ان نیکیوں کے بل بوتے جو دنیا میں کرتے آئے ہیں۔ یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کوئی بھی اپنے عمل کے بل بوتے جنت کا حقدار نہیں، کوئی بھی،
یہ سن کر صحابہ کرام فرماتے ہیں ولا انت یا رسول اللہ، آپ شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ بھی عمل کے بلبوتے جنت کا حقدار اور مستحق نہیں؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ولا انا، میں بھی شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء کے ہونے کے باوجود میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے جنت کا حقدار نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں تب جنت میں جاؤں گا کہ اللہ اپنے کرم سے، فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، اس کی مہربانی ہے، عمل کے بلبوتے میں بھی نہیں۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں فرض تو فرض، نوافل میں کس قدر محنت فرماتے تھے۔ تہجد ایک ایک قیام اللیل میں ایک ایک رکعت میں 5 سپارے آپ پڑھ لیتے تھے، لمبا قیام کی وجہ سے۔ تتفتل قدماہ، آپ کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے خون جمع ہو کر۔ ایک ہے چلتے پھرتے رہے تو اتنا نہیں ہوتا، ایک جگہ پر کڑے رہیں تو پھر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کے اہلیہ محترمہ کو ترس آ کر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی آپ اس قدر مشقت میں، تکلیف میں کیوں پڑتے ہیں؟ اپنے آپ پر ترس کھائیے، رحم کیجیے۔ جس پر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مجھے بھی اس کا احساس شعور ہے، اللہ کے احسانات بہت ہیں، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، تو میں کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، ان نعمتوں پر اس کا شکر بجا نہ لاؤں؟ تو فرائض واجبات کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بات تب ہے فرائض واجبات سے ہٹ کر کچھ نفلی عبادت کی بھی توفیق ہمیں مل جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جب تک زندگی ہے اسلام پر، ایمان پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، جو بھی قول عمل کریں ان میں اخلاص اور سنت رسول کے مطابق ان کو کرنے کی توفیق دے، اور جب موت آئے تو ہمیں کلمہ کی توفیق نصیب ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ اس دنیا میں تو ہم آپ کے دیدار کے لیے ترستے رہ گئے، اے اللہ اس ہمیشہ کی ابدی سرمدی زندگی میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور دیگر نیک لوگوں کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں ہمیں جمع فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، ان کی رفاقت ہمیں نصیب فرما، اور جس کو اس کا شوق ہو، رغبت ہو، جستجو ہو، اس کے لیے فارمولہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے آزاد کردہ غلام سے پوچھا کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو دلی ارمان ہے پیش کرو۔ ایک خاص موقع پر فرمایا، کیا جواب دیتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہ جی مجھے نوکری چاہیے، کہ جی بیٹے کو، بیوی، سالے کو، ماموں کو، چاچا کو نوکری دے دیں، یا کہیں مجھے پلاٹ مل جائے، عہدہ مل جائے، کوئی اس طرح کی شہرت کا موقع مل جائے، دنیاوی تما لالچ۔ لیکن اس کے عالی ہمت، بلند ہمتی دیکھیں، دور اندیشی دیکھیں، فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ جس طرح آج دنیا میں اکٹھے چل رہے ہیں، دنیا میں، آخرت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ تو زیادہ زیادہ نوافل پڑھا کرو،
تو اللہ کے لیے اس کے خزان میں کوئی مشکل نہیں ہے، رفاقت ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو آخرت میں معذرت کے ساتھ ابھی شیخ کا فون آیا کہ 1 گھنٹہ ہو گئے ہیں، ہم گھومتے پھرتے لیٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا واپس جا رہے ہیں۔ ابھی وہ نکلے ہیں عشاء پڑھ کے، یہاں روسیفہ یہاں تک اس مین روڈ تک آئے ہیں، یہاں سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ دیکھیں ہم جس نبی کے امتی ہیں اس کا فرمان ہے، کہنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھنا، کہتا کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے والے ہیں۔ تو ان کو ان کی نیک نیتی پر جزائے خیر دیں، اور آپ حضرات کو اپنے نیک نیتی پر جزائے خیر دیں۔ کچھ ہمارے ارادے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم بے بس ہیں، شاید اسی میں کوئی خیر ہو، بہتری ہو۔ اللہ رب العزت پھر کوئی ایسا موقع لائے کہ ان سے ہماری ملاقات ہو۔ اللہ آپ کا میرا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ اس میں کچھ پیپر ہیں، تقسیم کریں ساتھیوں میں۔ اللہ یہ جو وقت ہم نے دیا ہے، دور دراز سے چل کر تشریف لائے ہیں، اللہ یہ قدم جس طرح تیرا وعدہ ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس دھرتی پر کوئی مسافت طے کرے، کسی راستے پر گامزن ہو جائے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، تو رب کائنات اس کو جنت کا راستہ ہموار فرما دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے۔ اور دین کے جو طالب ہیں ان کے لیے کائنات کی ہر چیز ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، یہاں تک پانی کے اندر مچھلی بھی ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا حقدار اور مستحق بنائے، اور مجلس کے آخر میں رب کائنات فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، فاشہدوا، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے اس مجلس کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس مجلس کے لیے آنے والوں کے گناہ تو معاف کر دیا، لیکن اس میں فلان ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے روم سے، کیمپ سے اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم بیان سنیں گے، دین کی واعظ نصیحت سنیں گے، وہ کسی غرض سے آئے تھے، کسی ساتھی سے ملنے یا کسی اور کام سے، تو چلتے چلتے وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ ان کے استفسار پر، دریافت فرمانے پر رب کائنات کا کرم دیکھیں۔ فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم نشین بھی، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے، ان کی بھی قسمت چمک اٹھتا ہے، ان کی بھی قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا، اللہ ہماری اس حاضری کو، سننے سنانے کو قبول فرما، اس نیک عمل کے واسطے وسیلے جو بھی ہم میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانی دور فرما۔ ہمارے دوست، احباب، بیوی، بچے، اہل، عیال، چاہنے والے، اللہ ان کے بھی نیک مقاصد میں ان کو کامیابی دے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم اور مقہور ہیں، اللہ ان کی فریاد رسی فرما، ان کی مشکل کشائی فرما، اللہ ان کی حوصلہ افزائی فرما، اللہ ان کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اللہ ان کو صبر اور تحمل سے نوازا۔ اللہ جو بھی کافروں سے، دشمنوں سے برسر پیکار ہیں، اللہ ان کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اللہ ان کو درستگی کی توفیق دے۔ اللہ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط گھٹیا ذہن رکھنے والے، اللہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ
जो भी कुरान और सुन्नत के दुश्मन हैं और अहले कुरान अहले सुन्नत के, अल्लाह उनको लोगों के लिए इबरत बना दे, अल्लाह उनको नेस्त नाबूद कर दे, उनके सफ़ों में फूट डाल दे, उनमें खाना जंगी मुसल्लत फरमा, अल्लाह उनके दिल दिमाग को मुंजमद फरमा, अल्लाह उनके टेक्नोलॉजी को उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल फरमा। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाह। जी, ये करना चाहते हैं क्या? आप सुनना भी चाहते हैं? चलो आ जाएं। कोई छोटी सी, लंबी नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराह व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़ास्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअद अल्लाहु الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.